اور ظاہر بات ہے کہ وقفے میں بڑی آزادی ہوتی ہے، چائے بھی پینی ہے، گپ شپ بھی لگانی ہے، واپس بھی آنا ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اور آتے آتے 12-13 منٹ آپ نے بلکہ 15 منٹ اور لگا لیے۔ اگلی پابندی یہ ہے کہ 12:15 بجے دوسرے مقرر انہوں نے بھی تشریف لانا ہے۔ پہلے میرا وقت تھا 12:15 بجے جو 1 بجے تک تھا، اور اس میں گنجائش یہ تھی کہ 1 بجے کے بعد میں مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ اب یہ 2 موضوعات ہیں، یعنی تحریک نظام مصطفیٰ بھی اور اس کے علاوہ سود کے سلسلے میں بھی مہم اور تحریک اور کامیابی، اور یوم تاسیس بھی 26 اگست بہت ہی اہم دن ہے، 14 اگست بھی، پھر یوم تاسیس بھی۔ تو اب میں یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کی جتنی بھی کوشش ہو سکے گی میں کروں گا۔ تحریک نظام مصطفیٰ کو اب بڑا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہاں ہمارے وہ نوجوان کہ جنہوں نے شاید اس وقت ان کی عمر بالکل بچپن کی ہوگی، یا انہوں نے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، وہ بھی ہیں جنہوں نے اس میں حصہ بھی لیا، وہ موجود ہیں۔ وہ کارکنان میری نظر میں ہیں، وہ سامنے ہیں، کہ جو تحریک نظام مصطفیٰ میں بطور کارکن شریک ہوئے، بطور رہنما شریک ہوئے۔ میں اب جتنا اختصار ممکن ہے وہ کروں گا۔ یہ تحریک نظام مصطفیٰ بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف تھی، اور آج کے حالات میں بیٹھ کر تبصرے کرنے بڑے آسان ہیں، اتحادی سیاست کے خلاف اور باقی چیزوں کے۔ جن حالات کے اس وقت گزر رہے تھے شاید کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کن فسطائیت کے کن حالات سے اس وقت ملک گزر رہا تھا۔ تو بہرحال ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں ایک طرف ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، اور بھٹو سول مارشل لاء کے طور پر اس نے اقتدار سنبھالا تھا، اور یہی مزاج اس کا ایک ڈکٹیٹر والا مزاج تھا۔ اور اس حالت کے اندر جماعت اسلامی جیسے ہر ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کرتی رہی ہے، وہ مقابلہ کر رہی تھی، وہ تعلیمی اداروں میں بھی مقابلہ کر رہی تھی، اور سڑکوں شاہراہوں پہ بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ بھٹو نے یہ بات سمجھ لی کہ اپوزیشن تو اب عملاً ختم ہو چکی ہے، اس لیے اور میرے لیے انتخابی حالات بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے اعتبار سے قبل از وقت انتخاب کروا دیا۔ اگرچہ وہ قبل از وقت نہیں ہے، اگر وہ شمار کیا جائے 1970 کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ قبل از وقت نہیں کے بعد سے، لیکن بہرحال یہ صورتحال تھی۔ اور اس میں اس نے 7 جنوری 1977 کو انتخاب کا اعلان کیا، اور اس کا خیال تھا کہ اپوزیشن تو ایک موجود ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کا کوئی انتخاب میں حصہ لینے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو میرے لیے میدان بالکل صاف ہے۔ لیکن 10 جنوری کو یعنی 3 دن بعد پاکستان قومی اتحاد وجود میں آ گیا، اور یہ ایک لحاظ سے ایسا اس کے لیے تازیانہ تھا کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ یہ جماعتیں اتنا جلدی متحد ہو گئیں۔ تو پاکستان قومی اتحاد PNA پاکستان نیشنل الائنس ہے، 9 ستارے، ان میں جماعت اسلامی بھی تھی، تحریک استقلال بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، اور اسی طرح جمہوری پارٹی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی وہ بھی تھی، مسلم لیگ تھی، مسلم کانفرنس تھی، خاکسار تحریک تھی۔ بہرحال یہ ملا کے 9 ستارے بنتے تھے۔ اب اس کے بعد اس کا منشور بنانے کا کام جماعت اسلامی کے ذمہ تھا، اور جماعت اسلامی نے اپنی روایات کے مطابق ایک بہترین منشور بنایا۔ پھر اسی طرح جب اس کے انتخابی نشان کا معاملہ سامنے آیا
تو انتخابی نشان چونکہ تھا کہ 70 کے نشانات نہیں دیے جائیں گے، جو 70 کے نشانات تھے تو یہ نشانات نہیں دیے جائیں گے، تو اس پہ پھر جو انتخابات کے لیے مختلف نشانات سامنے تھے تو جناب میاں طفیل دے دیں، تو یہ جماعت اسلامی کو اس طرح کی سیٹیں جو ہیں وہ دی گئیں۔ اب یہ تھا کہ یہ جو ایک تحریک تھی، اس تحریک کے اندر نعرے بھی جو تھے وہ جمعیت کے نعرے تھے، یعنی جو اللہ کے فضل سے جیتے گا، اتحاد ہمارا جیتے گا، یہ نعرے پنجاب یونیورسٹی سے چلے تھے، اور ہمارے مسعود کھوکھر صاحب اور وقاص صاحب بیٹھے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ یہ پورا ایک ماحول ہے۔ لاہور جماعت اسلامی نے یہ مہربانی کی کہ اگرچہ ان کے اپنے قائدین موجود تھے اور وہ بھی بہترین کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے لاہور سے جو نوجوان تھے ان کو ٹکٹیں دی، جن کے اندر عبدالشکور صاحب تھے، میرا نام تھا، پھر مسعود کھوکھر صاحب بھی کسی ایک تقسیم میں جماعت کی ہی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، جاوید ہاشمی صاحب بھی وہ ہمارے بھی شمار کیے جاتے تھے، نہیں بھی تھے، لیکن وہ بھی لاہور سے انتخاب لڑ رہے تھے۔ پھر ایک پوری تحریک یہاں پر بنی، اور اس کے ساتھ ایک بھٹو نے کہا کہ یہ تو حلوہ کھانے والے ہیں، اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے، غریبوں کا خون تو نہیں پیتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم حلوہ کھانے والے ہیں۔ پھر گلی گلی حلوے کی دیگیں پڑ لگنی شروع ہو گئی۔ پھر 9 رنگ کا حلوہ، یعنی 9 ستارے تھے، پھر 9 رنگوں کا حلوے پکتے تھے، تو یہ ایک تحریک کا ایک خاص رنگ تھا اس کا۔ اچھا، اس کا نام پھر تحریک نظام مصطفیٰ دھاندلی کے خلاف تھی، لیکن میں آگے دھاندلی کی بات بھی کرتا ہوں۔ دھاندلی یہ تھی کہ مولانا جان محمد پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے طے کیا کہ بھٹو کو بلا مقابلہ جتوانا ہے، تو کسی کو کاغذات ہی نہیں جمع کرانے دیے گئے، کوئی مقابلے پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا، کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا بھٹو کے مقابلے میں۔ مولانا جان محمد عباسی صاحب سندھ سے جماعت اسلامی کے رہنما اور جماعت کے سندھ کے امیر، وہ مقابلے پہ کھڑے ہوئے، اور ویسے بھی بڑے پاپولر تھے وہاں، یعنی لاڑکانہ میں۔ تو ان کو خالد کھرل ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے ان کے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے، اغوا کر لیا گیا، کہیں پہ ان کو غائب کر دیا گیا، اور یہ BBC میں مختلف جگہ پہ یہ خبریں آتی رہیں، اور یہ دھاندلی کا ایک کلائمیکس تھا کہ بھٹو کے مقابلے کے اندر انہوں نے مولانا جان محمد عباسی کے کاغذات جمع ہونے کے لیے گئے۔ اس طرح سے یہ کل نشستیں کہ جہاں پہ انہوں نے بلا مقابلہ لوگوں کو کامیاب کروایا ہے، یہ کوئی 19 نشستیں تھیں کہ جہاں پر بلا مقابلہ کامیاب کروایا، اور اسی طرح دھاندلی کر کے یہ بلا مقابلہ کامیاب کروایا ہے۔ اب یہ دھاندلی کے اندر ریڈیو بھی شامل تھا، ٹیلی ویژن بھی شامل تھا، انتظامیہ شامل تھی، پھر اسی طرح ٹرسٹ کے اخبار جتنے تھے، مشرق وغیرہ، یہ شامل تھے، پھر روپیہ بڑا تقسیم کیا گیا، سرکاری وسائل، مطلب جو دھاندلی کی ہر قسم ہو سکتی تھی۔ اور اس دن پولنگ اسٹیشنوں پر جو حال تھا، میں خود صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا، اور ہم اپنی کیمپین کرتے، میرے ساتھ میاں عثمان صاحب تھے، تو ہم جہاں پہ گئے پیپلز پارٹی کے گنڈے، یہ افتخار احمد جو آج بڑے کالم نگار ہیں، افتخار فتنہ ان کا نام تھا، اور یہ اپنی ایک بڑی ٹیم کے ساتھ ہر جگہ ہمارا مقابلہ کرتے، یہاں ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ مطلب یہ تھا کہ انتخاب انہوں نے آسان نہیں رہنے دیا، بڑی مشکل تھی۔ عورتوں کے پولنگ اسٹیشنوں پر دھاندلی کی انتہا کر دی گئی، ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے کسی کو بھی۔ عورتوں، شریف عورتیں تھیں، گھروں سے نکل کے آئیں PN کی، لیکن ان کو جماعت کی عورتیں ڈٹی رہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے، لیکن
ان کی طرف سے دھاندلی کی انتہا کی گئی۔ اس ساری دھاندلی کے بعد جو رزلٹ آئے، اور جسٹس سجاد احمد جان یہ چیف الیکشن کمشنر تھے، جو رزلٹ آئے تو اس میں 155 سیٹیں قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، پی این اے نے 36 سیٹیں جیتی ہیں۔ ان 36 سیٹوں میں 9 سیٹیں جماعت اسلامی نے جیتی ہیں، یعنی 32 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں، یعنی ملی ہمیں ٹکٹیں 32 تھی، 32 میں سے جماعت اسلامی نے 9 سیٹیں جیتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا رزلٹ بہت اچھا تھا، یعنی اس لحاظ سے کہ مقابلہ جماعت اسلامی نے کیا، اور ملک بھر میں سب سے زیادہ جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں ان کا نام تھا جناب سید منور حسن۔ تو کراچی کے اندر سید منور حسن صاحب کی بڑی کمپین تھی، صبح منور شام منور، اور ان کے ساتھ ان کی بڑی تقاریر مقبول تھی اور بڑی کمپین تھی، اور ملک میں پی این اے کے امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ محترم سید منور حسن صاحب نے دیے۔ اب اس کے بعد یہ انتخاب جو ہے یہ 7 مارچ کو ہوا۔ 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہونا تھا، تو بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا کہ اب صوبائی اسمبلی کا انتخاب جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس انتخاب کے بائیکاٹ کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، تو میاں محمود علی قصوری کے گھر پہ یہ میٹنگ تھی، پی این اے کے سارے سربراہ موجود تھے، مجھے اور عبدالشکور صاحب کو بھی اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ہمیں بھی بلایا گیا۔ تو وہاں تو یہ تھا کہ ان کا ماحول یہ تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، لوگ تیار نہیں ہیں، کوئی نہیں نکلے گا، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پہنچے تو ہم نے کہا جی کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں نے اتنی دشمنیاں پالی، قدم کے جگہ جگہ پہ وہاں مقابلے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، قتل و غارت اور لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچی ہے۔ اب آپ دھاندلی کی بات کر کے اگر تحریک کو نہیں چلائیں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم نے کہا نکلے گا، آپ فیصلہ پورے ملک کے اندر۔ پھر جو تحریک مد نظر تھی وہ تحریک، گرفتاریاں لاہور میں بھی بڑے پیمانے پہ، لاہور میں جو چودھری غلام جلانی صاحب، اسی طرح سے رانا الہداد خان صاحب، اپنا عبدالحمید کھوکھر صاحب، پھر ملک اسلم صاحب، پھر محمد یوسف خان، بہت بڑا مرد مجاہد ہے، یعنی جن کا تھا کہ مقدمات بھی کی پیروی بھی، کھانا بھی پہنچانا اور جیل کے اندر لوگوں کی خبر گیری بھی کرنا۔ اسی طرح حاجی محمد سلیم صاحب، ایک بڑی ٹیم تھی جی، جن کا میں اب سب کے نام ممکن نہیں ہے کہ میں اس وقت دے سکوں۔ پھر روزانہ گرفتاریوں کا طے ہوا کہ کسی نہ کسی مسجد کے باہر مظاہرہ بھی ہوگا، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اور پھر اس طرح سے میں اپنی گرفتاریوں کو 3 دفعہ میں اس دوران گرفتار ہوا ہوں، اچھرا کی مسجد کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے، پھر اسی طرح سے ایک گرفتاری میری ہوئی ہے، میں آگے اس کا بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح سے 31 مارچ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارکہ یہ تھا کہ علماء کرام نے اس میں، ہمارے والد صاحب مولانا گلزار احمد مظہری، یہ اس کے متحدہ علماء کونسل تھی، اس کے سربراہ تھے، اور یہ مسلم مسجد لوہاری میں یہ پروگرام تھا۔ تشدد کی انتہا کر دی گئی، علماء کی داڑیاں نوچی گئیں، ان پر لہو لہان انہیں کر دیے گا، مسجد کا سین سرخ ہو گیا، اس کا حوض سرخ ہو گیا، اور اسی طرح سے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ اور اس میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب تھے، ملک عبدالرؤوف صاحب تھے، فیض القادری تھے، اور مطلب تمام جماعتوں کے لوگ تھے۔ پھر ایک دوسرا جو بڑا مارکہ تھا وہ 9 اپریل کو تھا، نوابزادہ نصراللہ صاحب بھی قیادت کر رہے تھے، یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے پھر بڑا مارکہ لاہور میں گولیاں تک چلی ہیں، اور اس میں لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر خواتین کے پروگرام بھی اسی طرح سے ہوئے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ
وہ اس کی قیادت کر رہی تھیں، اور بیگم زہرہ وحید صاحبہ اور ہماری خواتین، خود میری اہلیہ مرحومہ وہ بھی. اور اسی طرح سے ایک بڑا مارکہ یہ تھا کہ لانگ مارچ کی اپیل کی گئی تھی اور کہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، لیکن پیر پگاڑا صاحب اب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے لانگ مارچ کو بھٹو سے نے اس سے ملاقات کی، وہ جا کے کانٹیننٹل ہوٹل میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ ایک طرح سے ناکام ہو گیا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا لاہور سے عبدالشکور صاحب اور میں، اور یہاں سے ہم نے مسلم لیگ کی بیگم محمودہ ان کو ساتھ دیا، سردار شمیم اور سردار نعیم وغیرہ ماڈل ٹاؤن کے تھے، وقاص صاحب جانتے ہیں. پھر ہم ان کو کہ پیر پگاڑا صاحب کو ملنے کے لیے گئے کہ جی یہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا جی اس طرح بڑا نقصان ہو گیا، آپ اب اگلا قدم یہ اٹھائیں کہ مارشل لا جو تھا یا لاہور میں جو ایک لگایا گیا تھا اس کو ڈیفائی کرنے کا، مارشل لا کو توڑنے کا ایک اعلان کرے. تو اب اس کے لیے ہم گئے کہ یہ نے ان کو کہہ دیا کہ حضرت مجھ پہ اور عبدالشکور پہ ہاتھ ہولا رکھیں. تو یہی ہوا کہ جب یہ فہرست بنی تو ان دونوں کے نام نہیں تھے اور میرا نام تھا اور باقی تھے، تو ہمیں 120 یعنی آرٹیکل کے تحت بغاوت کے تحت ہماری پھر گرفتاری ہوئی. میں پھر اس میں مارشل لا لگنے تک میں پھر راولپنڈی جیل میں گرفتار رہا. تو یہ ایک ضمنی بات تھی. تھوڑی سی ایک دو اور باتیں کر کے میں اس سے پھر سود کی طرف آتا ہوں. موضوعات تو بہت زیادہ ہیں. ایک کردار اس تحریک نظام مصطفیٰ کا رفیق باجوہ تھا. رفیق باجوہ سیکرٹری جنرل تھا، جمعیت علماء پاکستان کے تھے، بڑا مقرر تھا، بہت ہی وکیل تھے، اور اس کی تقریریں رات بھر 2 بجے تک لوگ سنتے تھے. جب وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا گھنٹہ گھنٹہ ورد کرواتا تھا اور لوگ کرتے تھے، بہت پاپولر تھا. لیکن با وفا اور بے وفا ہونے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. اس نے ایک خفیہ ملاقات بھٹو سے کر لی اور وہ ملاقات لیک ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو فوری طور پہ یعنی سیکرٹری جنرل سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پروفیسر غفور احمد صاحب سیکرٹری جنرل بنے، اور اس کا نام پھر مٹ گیا لوگوں کے ذہنوں سے، اور بے وفا باجوہ، بے وفا باجوہ. یہ اس سے آپ کو یہ باجوہ بھی، جنرل باجوہ بھی ذرا یاد آ جائے گا. تو میں سارے باجوے اس طرح نہیں ہوتے جی، باجووں کی تاریخ ایک ہی ہے. نہیں باجوے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھا میں اس میں یہ آگے ایک اور بات بھی اس کی ہے کہ اس میں اے این پی بھی شامل تھی. تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب آپ جانتے ہیں، ان کو بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں. تو اس دوران ہی میں اور والد صاحب ہم ان کو ملنے کے، والد صاحب گئے، میں تو ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا، جس طرح وہ دلچسپ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر حیران و ششدر بیٹھے. تو والد صاحب نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا جی اللہ تعالیٰ حیران و ششدر بیٹھے ہیں کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. کہ جی وہ کیا کام ہے؟ کہ جی ولی خان کے ذریعے اسلام نافذ کرنے کا کام اللہ تعالیٰ تو نہیں کر سکے، اب جماعت اسلامی ولی خان کے ذریعے اسلام نافذ کرنے کا کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ حیران بیٹھے ہیں کہ میں تو نہیں یہ کام کر سکا. تو اب وہ ایک کام کا تھا کہ وہ چونکہ وہ سیکولر پارٹیاں بھی بیچ میں شامل تھیں. تو بہرحال اس سلسلے کا ایک پہلو مذاکرات ہے، ایک پہلو سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے بھٹو کی. اس پہ بھی بات کریں تو ایک وقت چاہیے، لیکن صرف مذاکرات کی بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک پہلو میرے پاس جو ہے وہ جنرل رانی کی ملاقات بھی ہے جیل میں، لیکن وہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں سود والی بات کروں. مذاکرات جو ہیں وہ تھے پی این اے کے اور پیپلز پارٹی کے. پی این اے کی ٹیم میں
شامل تھے نوابزادہ نصرت صاحب، مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور صاحب، اور دوسری ٹیم کے اندر شامل تھے خود بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی اور عبدالحفیظ پیرزادہ۔ یہ بڑی اچھے مذاکرات کامیاب ہو گئے، یعنی گویا کہ ماشاء اللہ نہ لگتا، مذاکرات ہو گئے، نیا الیکشن کروایا جائے گا، اس طرح کروایا، ساری چیزیں جو تھی پی این اے کی وہ مانی گئی، اور پی این اے والے چاہتے تھے کہ یہ چیزیں مانی جائیں اور آج ملک کے حالات جمہوریت کے راستے پہ چلیں، لیکن بھٹو صاحب نے دستخط نہیں کیے، ملک سے باہر چلے گئے۔ گویا کہ ملک کو مارشاء اللہ کے حوالے کرنے کے اصل ذمہ دار بھٹو صاحب ہیں۔ اب اس کے بعد اس دوران کا ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک دن بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے پوچھا کہ یہ مفتی صاحب ہم سنتے ہیں کہ آپ پہلے نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، پھر بعد میں 5 رہیں، یہ کیا تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نمازیں 50 ہی فرض رہتی، آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے، ہم حکومت کرتے رہتے۔ تو یہ بہرحال اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے اب آتا ہوں جی سود کا، چونکہ وقت آپ نے 15 منٹ کیے ہیں، یا تو اب عثمان فاروق صاحب کو 15 منٹ آپ روکیں تو میں اچھا جی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو سود ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ واحد برائی ہے جس کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، حدیثیں بھی بڑی سخت ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے پہلے سود کے بارے میں ایک جامع کتاب لکھی ہے۔ قائد اعظم نے جب یکم جولائی کو اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی 1948 میں، تو انہوں نے اس وقت ایک لکھی ہوئی تقریر کی اور اس میں یہ کہا کہ مغرب کا معاشی نظام ظالمانہ نظام ہے، اور میں اسٹیٹ بینک کے جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ وہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد پر بلا سود نظام معیشت کا ترتیب دیں، اور اس ٹاسک کی میں خود نگرانی کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی کمٹمنٹ واضح ہے قائد اعظم کی، اور یہ لکھی ہوئی تقریر تھی۔ اب اس کے بعد وہی اسٹیٹ بینک ہے، آج تک سودی نظام کو لے کے چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک پوری کشمکش تھی، لیکن دوسری طرف قرارداد مقاصد ہو، یا 31 علماء کے 22 نکات ہوں، یا 1954 کا دستور ساز اسمبلی کا ہو، یا 56 کا آئین ہو، یا اسی طرح سے مشاورتی کونسل ہو، 73 کا آئین ہو، 19، یہ سب کے اندر مارشاء اللہ کے اپنے سود کے خاتمے کی پوری بات اور یقین دہانی ہے۔ 73 کے آئین میں آرٹیکل 38F ہے، جس 38 یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنوایا گیا، اور اس میں شامل تھے علماء کرام، جن میں مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، اور جماعت اسلامی کے 4 جو ہمارے ایم این اے تھے۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات لکھی گئی آرٹیکل 38F کے ذریعے سے کہ سود کو ایز ارلی ایز پاسبل ختم کر دیا جائے گا، ایز ارلی ایز پاسبل۔ اب یہ ایز ارلی ایز پاسبل کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ 3 سال 4 سال، اس وقت اس کا مطلب سمجھا گیا کہ 1980 تک سود ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو مدت یہ لے سکتے ہیں وہ اتنی ہوگی، لیکن ان کی بدنیتی شامل تھی۔ اس بدنیتی کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اس کو رکھا 38F کو، آرٹیکل کو پالیسی کے اصول میں۔ پالیسی کے اصول ہوتے ہیں، ویسے تو بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے، لیکن اگر نہ کرنا ہو تو یہ وعد و نصیحت ہے، جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔
حالانکہ اس کو رکھنا چاہیے بنیادی حقوق کے چیپٹر میں۔ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ مجھے ریاست سود سے پاک معیشت دے اور سود نہ کھلائے، یہ میرا ریاست کے ہر شہری کا یہ حق ہے بنیادی حقوق کے چیپٹر میں، لیکن بنیادی حقوق کے چیپٹر میں نہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 1980 میں وفاقی شرعی عدالت تشکیل پائی، لیکن 10 سالوں کے لیے فسکل قوانین، معاشی قوانین اس سے باہر رکھ دیے گئے۔ 10 سال جب یہ ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں 1990 میں پھر اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی، L30 اس کا نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی سماعتیں شروع ہو گئیں، اور اس سماعتوں کے اندر جماعت اسلامی شامل تھی، مولانا گوہر رحمان صاحب، سید اسد گیلانی صاحب، مولانا عبد المالک صاحب اور اسماعیل قریشی صاحب ایڈوکیٹ۔ ہمیں بھی سعادت ملی ان علماء کے ساتھ شامل ہونے کی۔ سود کے حامی اس موقع پہ سود کے حامی بھی وکلاء پیش ہوئے، اور ان کی تعداد 40 تھی۔ خالد احمد اسحاق کے جو مشہور وکیل ہیں وہ سود کی حمایت میں UBL کی طرف سے آئے تھے۔ اسی طرح ہمارے وکلاء کے اندر جناب عمر چھاپرا صاحب جو وکیل نہیں تھے لیکن ماہر معیشت تھے، وہ بھی موجود تھے۔ سود کی مخالفت کے اندر 60 وکلاء موجود تھے، اور اسٹیٹ بینک اور الائیڈ بینک کی طرف سے بھی اہم ترین افراد سود کی مخالفت میں تھے۔ پھر اس کا فیصلہ 14 نومبر 1991 کو جسٹس تنزیل الرحمان صاحب انہوں نے دیا۔ میں باقی پینل کا نام نہیں لے رہا تھا کہ جلدی سے اس کو کر لیں، سمیٹ لیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ 6 ماہ کی مدت کے اندر اس کو تمام 23 قوانین کا نام لیا، ان کو قوانین کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا فوری طور پر، اور کہا کہ 6 ماہ کی مدت کے اندر ان کے متبادل قوانین حکومت جاری کرے، اور ان قوانین کے خاتمے کے بعد سودی معیشت کو حکومت عملاً ختم کرے۔ یہ ان کا فیصلہ تھا جسٹس تنظیم الرحمان کا۔ اب یہاں پر ایک اور وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں ایک بددیانتی سامنے آئی کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر یہ واحد یعنی عدالت ہے کہ جس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہوتے ہی اسٹے آرڈر آٹومیٹکلی جاری ہو جاتا ہے۔ کسی اور عدالت کے خلاف کے فیصلے کے خلاف اسٹے آرڈر اپنے آپ جاری نہیں ہوتا، مانگنا پڑتا ہے، پرے کرنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ ان ظالموں نے یہ کیا کہ اس میں آرٹیکل 203D کے تحت وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے اوپر آٹومیٹک اس کو رکھ دیا۔ چنانچہ اس کے خلاف جب UBL وغیرہ والے عدالت میں گئے تو اس پہ سٹے چل گیا، اور اس میں ایک مدت تک سٹے چلتا رہا۔ پھر یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ ایپلٹ بینچ میں گیا، اور یہ فیصلہ پھر 99 میں آیا، یعنی 91 کا فیصلہ سپریم کورٹ ایپلٹ بینچ کی طرف سے 99 میں آیا۔ اس وقت جو فیصلہ دینے والے تھے جسٹس خلیل الرحمان وغیرہ، انہوں نے بڑا بہترین فیصلہ دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پہ چونکہ حلف نہیں اٹھایا PCO کے تحت، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کے بعد جو دوسرے آئے جسٹس منیر وغیرہ، تو انہوں نے پھر اس پہ یہاں پہ جو یہ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا ہے، اس میں پروفیسر خورشید صاحب، مولانا گوہر رحمان صاحب، عبد المالک صاحب، ڈاکٹر وقار مسعود، عمر چھاپرا وغیرہ، یہ پھر جو انہوں نے اس سپریم کورٹ نے 23 دسمبر 99 کو جو فیصلہ دیا 1100 صفحات پر تھا، انہوں نے اس فیصلے کو جو وفاقی شرعی عدالت کا بنیادی تھا اس کو بحال کر دیا، اور جسٹس خلیل الرحمان اور جسٹس وجی ان کے PCO کے تحت حلف نہ اٹھانے کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے یہ پھر ایک اس کے پاس چلا گیا اپیل میں، اور شیخ ریاض تھے اس وقت چیف جسٹس۔ یہاں پہ اس کے سامنے شیخ خضر ایاز صاحب وغیرہ ہمارے
پیش ہوئے، یہاں بھی میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور اس عدالت نے پھر ریمانڈ کر کے واپس بھیج دیا، اور یہ واپس آ گیا دوبارہ اس کے پاس، یعنی اس پہ جب اپیل ہوئی 24 جون 2002 کو یہ واپس بھیج دیا وفاقی شرعی عدالت کو۔ اب یہ واپس وفاقی شرعی عدالت کو آ گیا تو یہاں انہوں نے اپنے ریفریجریٹر کے اندر، فریج کے اندر اس کو رکھ دیا اور بھول گئے کہ یہ بھی ایک آیا ہوا ہے۔ چنانچہ دوبارہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے پاس گئے، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو شروع کروایا، تو یہ دوبارہ شروع ہوا ہے 2013 میں۔ اب 2013 میں یہ بات شروع ہوئی، اور 2013 میں پھر مجھے جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری، اور ہمارے جو ابراہیم صاحب ان کی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تحریری جوابات دیے، کوئی 30 صفحات پر مشتمل میں نے دیے، مولانا عبد المالک صاحب نے دیے۔ اس دوران 6 چیف جسٹس تبدیل ہوئے، 58 سماعتیں ہوئی ہیں۔ تنظیم اسلامی کی طرف سے جناب حافظ عاطف صاحب وہ پیش ہوتے رہے، اپنے راو یونس صاحب جو ہمارے یہاں لاہور کے آپ کے ہیں رکن بھی ہیں، وہ بھی ان کی طرف سے پیش ہوتے رہے، پروفیسر ابراہیم صاحب پیش ہوئے، ہمارے طرف سے کیسر امام صاحب ہم نے وکیل کیے، وہ ہوئے، اور اس طرح سے پھر ایک طویل عرصے کے بعد 12 اپریل 2022 کو میں نے خود بھی آرگومنٹ دیے عدالت کے سامنے، پروفیسر صاحب نے بھی دیے، اور ہمارے وکیل کیسر امام صاحب نے بہت اچھی بحث کی۔ پھر یہاں پہ جو 12 اپریل کو آخری سماعت تھی، وہاں پہ میں نے گزارش کی کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ اب رمضان آ رہا ہے، تو آپ 27 رمضان المبارک کو یہ فیصلہ سنائیں۔ انہوں نے سنا۔ جسٹس نور محمد مسکان زئی تھے چیف جسٹس، یہ بعد میں شہید ہو گئے تھے وہاں بلوچستان میں، کسی نے ان کو فجر کی نماز میں گولی مار دی تھی۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر سید محمد انور شاہ نے 318 صفحات پر یہ فیصلہ لکھا۔ اس کا میں بہت سارے پہلو چھوڑتے ہوئے صرف، اور جس دن فیصلہ سنایا گیا جناب سراج الحق صاحب تھے جو تنظیم اسلامی کے سربراہ ہیں، وہ موجود تھے، لیاقت بلوچ صاحب، میاں اسلم صاحب وغیرہ ہماری قیادت کے لوگ تھے، اور ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب نے جو جسٹس تھے وفاقی عدالت کے، انہوں نے 318 صفحات پر اب اس کے بعد اس میں پابند کیا کہ 1 جون 2022 کو بعض قوانین کو انہوں نے لکھا کہ یہ تو فوری طور پر کالعدم ہو جائیں گے، جو کہ نہیں ہوئے، میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ 31 دسمبر 2022 کو پھر انہوں نے کہا کہ تمام دیگر سودی قوانین کالعدم ہو جائیں گے اور متبادل قانون سازی کی جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہوا، اس حکومت نے نہیں کیا۔ ارب روپے کا لین دین جو حکومتوں کا یا محکموں کا آپس میں ہے، وہاں تو سود ختم کیا جا سکتا ہے نا، جو خود ہی کرنا ہے وہ ختم کیا جائے، اور اسی طرح انفرادی قرضوں کے اوپر جو سود ہے وہ ختم کیا جائے اور معاف کیا جائے، اور جو حکومتی اسکیموں کے اوپر ہے، جس طرح سے ہاؤس بلڈنگ اسکیم ہے یا یہ زرعی ترقیاتی بینک کے ہیں،